الرحیم الذین جعلت صراطهم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وخطاب متین وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سروا پڑھیں۔ عزیزان محترم، خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری معروضات نہایت صبر و تحمل اور ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس طرح کی باتیں آج کل کے ماحول میں کم ہوتی ہیں، اور مومنین کی بھی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ ثقیل باتوں کی بجائے ایسی باتیں ہمیں بتائی جائیں جو کہ سماعتوں کے لیے جنہیں سمجھنا زیادہ سہل ہوا کرتا ہے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں فراموش نہ کر جاؤں، مجھ سے کہا گیا ہے دو مومنین جو کہ مریض ہیں، جناب شاہد علی جاوا صاحب کے بہنوئی امریکہ میں ہیں اور ہارٹ کی پرابلم ہے، اور ایک ہمارے برادر یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے والد محترم بھی عارضہ قلب میں مبتلا ہیں۔ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ جناب سید سجاد بیمار کربلا کا واسطہ دے کے خداوند متعال سے دعا کریں سارے کہ خدا ان مومنین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا راولپنڈی میں حالات کچھ معمول کے مطابق نہیں۔ ان مومنین، ان عزاداروں اور زائرین امام مظلوم کربلا کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور دشمنان اہل بیت جہاں جہاں پہ بھی ہیں خدا ان کی توفیقات کو ختم کر دے، اور اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ بہت شکریہ۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ شبوں سے میں آپ کے سامنے معصومین کے اقوال صلوات کے ضمن میں پیش کر رہا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے گناہوں کا کفارہ نہ دے سکے تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے، یہ گناہوں کا کفارہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی کسی تحریر میں میرا نام لکھے اور میرا نام لکھنے کے بعد اس پہ مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات لکھنا نہ بھولے، صلوات لکھنا نہ بھولے، تو جب تک وہ تحریر رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اس ضمن میں چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ تحریر ختم ہو چکی ہے۔ کس طرح یہ جو ڈیوائسز آ چکی ہیں، ٹیب، کمپیوٹر، موبائل فون، لکھا جاتا ہے کس طرح، یعنی ٹائپ کیا جاتا ہے، اور جو اردو کا رسم و خط ہے، جو خط نستعلیق اور جتنا بھی یہ جو سافٹ ویئر بنایا گیا ہے جس میں آپ اردو ٹائپ کرتے ہیں، اس میں یہ جو آپشن رکھا گیا ہے
کہ جہاں پہ بھی پیغمبر کا نام آئے گا وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وآلہ نہیں ہے اس میں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسا سافٹ ویئر انجینئر، میرے خیال یہ کوئی خاص مشکل چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی اگر کوئی آلٹریشن کر سکتے ہو یا کچھ بھی اس طرح کا ہو کہ وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آتی صلوات جسے مقتول صلوات کہا گیا ہے اور جس کے بارے میں پیغمبر نے روکا ہے کہ مجھ پہ ایسے صلوات نہ پڑھو کہ مجھ پہ تو صلوات پڑھو میری آل پہ نہ پڑھو، ایسی صلوات مجھے قبول نہیں۔ اس میں اگر کچھ تھوڑی سوچ و بچار کی جائے کیونکہ وہ دوسرے بھی لکھتے ہیں اور ہمیں بھی لکھنا پڑتا ہے اور اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ اس سے جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں انہیں میرا خیال ہے بہتر پتہ کیا کرنا ہوگا، یا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہوگا یا اسی میں کچھ آلٹریشن ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، مسعدہ بن عقدہ، امام سے پوچھتے ہیں مولا کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری امت پہ واجب ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بانی مجلس کی خواہش تھی، میری یہ بھی کوشش ہے کہ ہر روز اس موضوع پہ بھی معصومین کا کوئی ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اسی کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں معصوم نے فرمایا کیا ہے ہمارے لیے۔ ساری جدوجہد، مجالس میں آنا، ماتم کرنا، سب کا حاصل یہی ہے کہ ان ہادیوں نے کہا کیا، ہدایت ہے کیا۔ امام سے پوچھا گیا مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا پوری امت پہ واجب ہے؟ فرمایا نہیں۔ کس پہ واجب ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس پہ واجب ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھتا ہو کہ یہ ہے کیا، جو امر بالمعروف کا عرفان بھی رکھتا ہو، نہی عن المنکر کی معرفت بھی ہو اسے، اور اس کے علاوہ اس کے اختیار میں قدرت بھی ہو، اس کے پاس طاقت بھی ہو کہنے کی، قدرت بھی ہو، اختیار بھی ہو۔ ہمارے بہت بڑے فقیہ ہیں، فقیہ اہل بیت شیخ بہاؤالدین آملی، کتاب ہے ان کی اربعین، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ فقہائے اہل بیت نے جو فقہ اہل بیت سے استخراج کیا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی چار شرائط۔ پہلی شرط کیا کہ جو آمر بالمعروف ہو، یعنی جو امر کرے معروف کا، پہلی بات یہ ہے کہ خود امر بالمعروف کو جانتا ہو، نہی عن المنکر کو پہچانتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جسے امر بالمعروف کیا جائے اس میں استعداد ہو کہ وہ نیکی کی بات کو سن کے قبول کر سکنے کے قابل ہو، یعنی فاسق نہ ہو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق، اور فاسق وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ پہ اصرار کرے کہ ضرور کروں گا، ایسے بندے کو امر بالمعروف کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ جہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے یہ رائیگاں نہیں جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بات کی بھی گارنٹی ہو کہ جس نے امر بالمعروف کرنا ہے اس کی جان مال عزت محفوظ ہے۔ دیکھیے مکتب اہل بیت عقل کا مطلب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل ایک دوست نے مجھے میسج کیا، نمبر انہوں نے لیا تھا غالباً سعید علی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے یہاں بھی میرے
جلدی میں، وہ یہ تھا کہ آپ ممبر پہ یہ بتائیں کچھ اس موضوعات کے بارے میں خطب وہ سجیسٹ کریں تاکہ ہم مطالعہ کر سکیں۔ آپ یقین جانیے کہ اس نوجوان کے اس سوال پہ بے حد خوشی ہوئی ہے۔ سوال ذہن میں پیدا ہی وہاں پہ ہوتا ہے جو ذہن قبول کرے۔ یہ مکتب اہل بیت ہے جو سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اندھا دھند عقیدہ جسے کہتے ہیں انگلش میں ڈوگمیٹک بلیف، اندھا دھند عقیدہ، یہ کسی اور کے مذہب میں تو ہو سکتا ہے، محمد و آل محمد کے مذہب میں نہیں۔ نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے آپ جانتے ہیں ہمارے دین کے مجموعے کو سمجھانے کے لیے جو علماء نے اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین مجموعہ ہے، اصول دین کا اور فروعات دین کا۔ کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں۔ فروعات میں اجتہاد اور تقلید کی گنجائش ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ واحد مذہب جعفریہ جس میں اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ توجہ نہیں کیا؟ تقلید حرام ہے اصول دین میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے خدا کو مانتا ہوں کہ فلاں مانتا ہوں، میں اس لیے خدا کی ان صفات کو مانتا ہوں کہ فلاں فلاں کو میں نے یہ دیکھا، میں اس لیے نبوت و امامت و معاد کا قائل ہوں کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے یا اپنے اساتید سے یا اپنے علماء سے سنا۔ نہیں، اصول دین کی تعریف یہ ہے کہ عقلی حوالے سے خود قائل ہو کہ اگر خدا تمہاری عقل کہہ رہی ہے تو پھر مانو خدا ہے۔ اگر نبی اور امام تمہاری عقل کہے کہ ہادی کی ضرورت ہے تو پھر انہیں مانو۔ اسی لیے دین کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معقولات، ایک ہوتا ہے منقولات۔ توجہ کیا؟ معقولات میں تھوڑی سی اس چیز پہ وضاحت اس لیے چاہوں گا کہ مجھ سے سوال کیا گیا اور ایسے سوال کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ یہ درسگاہ آل محمد ہے۔ درست ہے، آج تو یہاں پہ زیادہ برآمد ہونی ہے۔ میرے خیال میں جب کسی علمی موضوع پہ گفتگو کی جائے تو مجلس کے بعد کوئسچن آنسر سیشن ہونا چاہیے تاکہ وضاحت مکمل طور پہ کی جا سکے۔ اصول دین اور فروع دین، اصول دین ماننے نہیں جب تک عقل و فکر و منطق اس کی تصدیق نہ کرتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جملہ جہاں پہ ہمارے استاد محترم تھے کم میں، آپ جانتے ہیں کہ ایک الزام ہے ایرانیوں پہ، ایرانیوں میں نے کہا کہ ایرانیوں نے اسلام میں تشیع کا بیج بویا کیونکہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس موضوع پہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجنون علی را نہ کرتے ہوئی کہ علی را بے امامت بگیری، ہم نے علی کو اس لیے امام نہیں مانا کہ ہم طے کر چکے تھے ہم نے علی کو امام ماننا ہے، علی کو امام اس لیے مانا کہ علی لائق امامت تھا۔ لیاقت امامت ہونا کچھ اور ہے اور سازشوں اور لوگوں کے بل بوتے پہ امام بن جانا کچھ اور ہے۔ جسے خدا بنائے اسے یہ نہیں کہنا پڑتا لولا علی، جسے خدا بنائے۔ میرا دوست، مجھے نہیں پتا یہاں پہ سید علی صاحب موجود ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو مجھے وہ بتا دیں یہاں پہ ہیں تاکہ میں یہ دیکھیے اب میں اسپیسیفک ان کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ان موضوعات پہ ایسی کتب جن کا مطالعہ کر کے آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے معلومات
معلومات حاصل کر سکیں۔ دو تین چیزیں اس ضمن میں مجھے عرض کرنا ہے کہ جتنے بھی منابع بیسک سورس ہیں اسلام کے وہ زیادہ عربی اور فارسی میں، دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن ان کی ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیسک سورس تو عربی ہے لیکن فارسی میں عربی سے بھی زیادہ کام ہوا ہے، عربی سے بھی زیادہ کام ہوا ہے۔ تو ہر وہ کتاب چاہے وہ فلسفے کی ہو، منطق کی ہو، حدیث کی ہو، علوم قرآن کی ہو، تفسیر کی ہو، ادبیات عرب کی ہو، کسی بھی علم سے متعلق ہو، وہ آپ کو فارسی میں ٹرانسلیٹڈ مل جائے۔ اردو میں ابھی تک یہ سارا کام نہیں ہوا۔ میں پچھلے چند دنوں میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آپ اسے تاریخ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً میں نے اہل سنت کی اصطلاح کے حوالے سے جو بیان کیا یہ منہاج السنہ کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی، عربی میں ہے، اردو میں آئی ہے نہیں مجھے نہیں پتا اس کا، البتہ فارسی میں ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ اس کے علاوہ فجر اسلام مصر کے معروف اسکالر ہیں احمد امین مصری، ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لاہور کے ایک عالم دین جو دشمنی میں اہل بیت میں ایک خاصا اونچا مقام رکھتے تھے، ان کی کتاب ہے الشیعہ و سنہ۔ اس کے علاوہ جتنی کتب ہیں الملل و نحل شہرستانی کی جو اصول مذاہب، فرق و مذاہب، فرقے کی جمع ہوتی ہے فرق و مذاہب کی تاریخ میں لکھی گئی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، یہ ان کتابوں میں ہے۔ جہاں تک ذکر ہے میں نے کل بیان کیا آپ کے سامنے تاریخ تدوین یا تاریخ جمع قرآن کے حوالے سے اس ضمن میں جو کتب ہیں، قرآنی کتاب، مستند کتاب الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے۔ ہمارے علماء سے جو کتب ہیں یہ التمہید فی علوم القرآن آیت اللہ حادی معرفت پر ان کی کتاب ہے، اور بہت ہی ذہین اور علمی طور پہ اس کی بہت بڑی منزلت ہے، یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو کچھ وہ کتب بتاؤں گا جو کہ اردو میں آ رہی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین موسوی، یہ لبنان کے عالم دین تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مصر کی معروف یونیورسٹی الازہر وہاں کے چانسلر سے مناظرہ کیا اور مذہب اہل بیت کو حقیقت ثابت کیا۔ ان کی کتاب المراجعات یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے ڈاکٹر تیجانی سماوی شیعہ ہوا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ خود تیجانی سماوی نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ جس کتاب نے مجھے شیعہ کیا وہ المراجعات ہے۔ المراجعات اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے مذہب اہل بیت کے نام سے، پہلے اس کی ٹرانسلیشن دین حق کے نام، یہ اردو میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ایک معروف عالم دین علامہ سید علی نقی النقن صاحب نام سے معروف ہے، سید العلماء انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی جتنی کتب ہیں وہ خاص ایک کتاب ان کی تحریف قرآن کی حقیقت، اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ ایک بہت بڑے ہمارے اسکالر ہیں، موجود ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، علامہ منتظر عباس نقوی، نام سنا ہوگا آپ کا، یہ سی ایس پی آفیسر تھے، ایم اے فلاسفی تھے، میرے سینئر ہیں اس حوالے سے، فلاسفی ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے ماسٹر کیا تھا۔ ان کی قرآن کے حوالے سے ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے، اردو میں آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری دیگر کتابیں ہیں، مجلس کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، آپ ان سے بعد میں مل سکتے ہیں، اور جو کوئی اسپیسیفک کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو اسے جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ آج کی رات کے حوالے سے، آج شب اربعین، لیلۃ الاربعین، جہلم کی رات ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان تھا، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی امام نے یہ فرمائی کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نماز
51 رکعت نماز، یہ نماز واجب، نوافل اور نماز شب کی تمام رکعتیں ملائیں تو 51 رکعتیں بنتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا۔ یہ زیارت اربعین وہ زیارت ہے جو کل کے دن کے لیے مخصوص ہے، اور جتنی کتب ہیں زیارات کی ان سب مفاصل جنان ادا کی حقیقت ہے اس میں موجود ہے، اس زیارت کی فضیلت، اسی لیے امام کو فرمان کرتا ہے۔ تیسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ دست راست دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خاک پہ سجدہ کرتا ہو۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ جب بھی پڑھے گا دل میں نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ تاریخ ہے، کس نے روکا تھا کہ بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھو؟ امیر شام نے۔ کیوں روکا تھا؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت اس کی نظر میں تھی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے۔ انا نقطہ تحت الباء۔ علی سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، میں نے کل کچھ عرض کیا تھا اس دن، علی سے دشمنی قرآن سے دشمنی ہے، اور یہی قصور تھا نص کا، یاد ہے میں نے کل کیا کہا؟ چونکہ تشیع کا اعتقاد امامت کا نظریہ کہ امامت منصوص من اللہ ہے، امامت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے۔ اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ ثبوت کیا ہے کہ امامت دنیاوی عہدہ نہیں ہے، خدائی منصب ہے، تو میں کہوں گا قرآن کی وہ آیت پڑھو جہاں پہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کون؟ ابراہیم ابو الانبیاء، ابراہیم انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کا رتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے تو جناب ابراہیم ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے، ابراہیم وہ ہے کہ جس نے خدا کی عبادت اس انداز سے کی کہ خدا کو پسند آئی، اور کہا کہ ابراہیم عبدیت کی منزل کا حق ادا کیا تو نے، تجھے میں نبوت کا منصب ادا کرتا ہوں۔ منصب نبوت کو کما حقہ نبھایا تو خدا نے کہا ابراہیم میں تجھے منصب رسالت ادا کرتا ہوں۔ منصب رسالت کی ضروریات اور اس کی ذمہ داریاں صحیح طرح نبھائی تو خدا نے کہا ابراہیم تجھے رسول بناتا ہوں۔ اور جب رسالت سے بڑھ کے جناب ابراہیم کو رتبہ دینا چاہا تو کہا ابراہیم تجھے میں نے اپنی خلت بھی عطا کی، خلیل اللہ۔ اب جب تمام چیزیں مل گئی تو جناب ابراہیم نے کہا مجھ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ لیکن خدا کے گزیدہ نبی تھے، جانتے تھے تمام عہدے مل کے ابھی ایک باقی ہے۔ فوراً خدا کی طرف دیکھا، دل کی خواہش کو جاننے والے نے کہا ابراہیم یاد رکھو نبوت، رسالت، خلت عطا کی، لیکن تمہارے دل میں جو خواہش ہے امامت کی یہ ایسے نہیں ملے گی، امتحان دینا پڑے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
یہ ہے شاہد مثال. خدا کہہ رہا ہے انی میں بناتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں امام بناتا ہوں. لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ امام خدا بناتا ہے. میرے سامعین پوری طرح بیدار نہیں ہے. امامت خدا کے ہاتھ میں ہے. اور جیسے ہی ابراہیم کو یہ خوشخبری ملی فوراً بات اٹھائے بارے الہا یہ ہوتا ہے امامت میری آل کو بھی عطا کر وَمِن ذُرِّيَّتِي میری ذریت کو عطا کر. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ دوں گا لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا. مجھے صرف تعریف کرنی ہے کہ ظالم ہوتا کیا. ظالم کو نہیں ملے گا. ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظالم کو سمجھنا ہے تو عادل کو سمجھو. ظالم کو سمجھنا ہے، ظلم کو سمجھنا ہے تو عدل کو سمجھو. ظلم کیا ہے؟ مختلف اس کے جو معنی ہے اس میں ایک ہے کہ شرک. شرک کیا ہے؟ شرک ظلم ہے. توجہ ہے میں کہیں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو. شرک ظلم ہے. تو جو بھی اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں مشرک رہ چکا خدا کے اس فرمان کے مطابق کبھی بھی امام نہیں بن سکتا. امامت ایک الہی ہوتا ہے. منصوص من اللہ ہے امامت. منصوص من اللہ کیا؟ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان بتاتا ہے کہ امام ہے کون. کل میں نے بتایا کہ مسلمان نے انتقام کیسے لیا. اللہ کے قرآن سے کیا کیا، نبی کے فرمان سے کیا کیا. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ نبی کے فرمان سے کیا کیا، نبی سے کیا کیا. توجہ ہے نا؟ نبی سے کیا کیا. سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کتنے سالوں پہ محیط ہے، مشتمل ہے؟ 63 سال. ان 63 سالوں میں بعثت کب ہوتی ہے؟ 40 جب حضور کا سن مبارک 40 سال تھا. یہ فائدہ ہے مجالس کا، اس لیے کہ درس کا ہے، لوگ جانتے ہیں. اب 40 سے بعد رسول کیا تھے؟ 23 میں سے 13 مکہ مکرمہ میں، 10 مدینہ منورہ میں. 23 کو نکالیں کتنے بچے؟ 40. مسلمانوں سے پوچھو 40 سال تمہارا نبی کیا تھا؟ 40 سال نبی کیا تھا؟ بتا دوں کتب میں کیا لکھا ہے. کتب میں معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ 40 سال تک نبی وہی تھے جو دوسرے تھے. میں نے کل آپ کو ایک صحیح کتاب کی نہ صحیح غیر صحیح روایت بتائی کہ نبی معاذ اللہ ایسے جانور کا گوشت تناول فرما لیا کرتے تھے جسے خدا کے علاوہ بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا تھا، اور بعض لوگ نہیں کھاتے تھے. دیکھا آپ نے بعض لوگوں کی نام نہاد ناموس کو بچانے کے لیے عصمت نبوت پہ حملہ. صرف یہاں تک بات نہیں ہوتی، آگے بڑھ کے واقعہ غرانی مولانا حسین فرمان ہے. آپ کو تفصیل اس کی بتائیں گے. واقعہ غرانی ہے کیا؟ واقعہ غرانی یہ ہے کہ نبی کی عصمت کا صریح طور پہ انکار کیا ہے.
صریح طور پہ نبی کی عصمت کا انکار کیا جائے. اچھا نبی 40 سال تک تھے کیا؟ کہا جی وہی جو دوسرے تھے. اچھا جو ان سے تھوڑے ہٹے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی مواحد تھے تو پھر یہ سوال پیش آتا ہے کہ اگر وہ مواحد تھے 40 سال تک تو کس نبی کی امت میں سے تھے؟ کس نبی کی امت میں سے تھے؟ ثقیل بات نہیں ہے، یہ تو آسان بات. اس پہ تو آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے. 40 سال تک بعد نے کہا امت ابراہیم کے پیرو تھے، کسی نے کہا امت موسیٰ کے پیرو تھے، کسی نے کہا امت عیسیٰ کے پیرو تھے. لیکن یہ سارا نتیجہ ہے اہل بیت سے دور ہونے کا. اہل بیت کے در پہ آؤ تو پتہ چلے گا کہ نبی 40 سال تک تھے کیا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے نبی اور رسول کے فرق کو جانیے. نبی کسے کہتے ہیں؟ جو خدا سے خبر لے. رسول اسے کہتے ہیں جو خبر لے کے امت تک پہنچائے. محمد مصطفیٰ اپنے 40ویں سال، اپنے سن کے 40ویں سال نبی نہیں بنے تھے، رسول بنے تھے. یہ ہے مکتب اہل بیت. رسول بنے تھے. اس سے پہلے کیا تھے؟ نبی تھے. نبی تھے. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے تھے. میں تکرار کر رہا ہوں، جو فرشتے تھے وہی یا ہدایت لے، لیکن صرف لے. صرف لے، دینے کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف لے. نہیں سمجھے؟ صرف لے. اب تاریخ کو دیکھو، نبی کے اجداد میں کون کون نبی تھا؟ نبی اسے کہتے ہیں جو لے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ نبی جب سے پیدا ہوئے تھے اس وقت سے ایک فرشتہ جو کہ میکائیل سے، اسرائیل سے اور حتیٰ جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے جس کا نام ہے روح القدس، وہ نبی کے ساتھ تھا. صرف مکتب اہل بیت میں، صرف مکتب اہل بیت میں نبی کے ساتھ تھا. کیوں؟ نبی تھے. نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کو دیکھے، اس سے ہدایت لے. نبی تھے، فرشتے سے ہدایت لیتے تھے خدا کی. امام علی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نبی بعد میں مبعوث ہوئے رسالت پہ اور پھر شہادت کے ذریعے چلے گئے، لیکن روح القدس نہیں گیا. بولا کدھر ہے روح القدس؟ روح القدس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نبی کا برحق وصی، جو بھی برحق وصی ہے، روح القدس اس کا نگہبان ہے. روح القدس آج بھی آپ کے اور میرے مولا امام زمانہ کی خدمت میں ہے. یہ ہے مکتب اہل بیت. اچھا اگر نبی تھے تو مواحد تھے. نبی اور رسول میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ جو اولل العزم رسول ہوتا ہے شریعت اس کی ہوتی ہے. نبی کی شریعت نہیں ہوا کرتی. نبی تھے، کس شریعت کے پیروکار تھے؟ کس شریعت کے پیروکار تھے؟ تو یہاں پہ متکلمین مذہب جعفریہ کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کسی اپنے سے چھوٹے نبی کے پیروکار نہیں ہو سکتے. کبھی بھی
افضل مفضول کا پیرو نہیں ہوتا، افضل مفضول کا پیروکار عقلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ نبی جس کی نبوت کی گواہی پہ نبوتیں بٹیں، وہ کسی نبی کی شریعت کا پیرو نہیں ہوا کرتا، اور وہ نبی جو کہے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کس نبی کی جرأت ہے کہ اسے اپنا پیروکار کہہ سکے؟ کیا نبی کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کی فضیلت ہے امام الانبیاء۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ امامت جو نبوت و رسالت سے بڑھ کے ہے، امام الانبیاء۔ نبی پہ جو دوسرا حملہ ہوا وہ یہ کہ نبی کے آباء و اجداد کیا تھے؟ توجہ کیا آپ نے؟ نبی کے آباء و اجداد کیا تھے؟ تاریخ بھری پڑی ہے ان روایتوں سے کہ نبی کے والد کہاں؟ کہتے ہیں وہیں جہاں ہمارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ موقع ڈھونڈا گیا جس کے ذریعے نبوت سے انتقام لیا جائے۔ مختصر وقت میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مذہب جعفریہ کا متفقہ اعتقاد ہے نہ صرف یہ کہ نبی کے والدین مواہب، بلکہ نبی جن سلبوں سے آئے، آدم سے لے کے عبداللہ تک، اور جن رحموں سے آئے، ہوا سے لے کے آمنہ تک، تمام کے تمام مطہر پاکیزہ۔ اس عقیدے کے خلاف جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اور قرآن میں حضرت ابراہیم کے والد آزر کو بت پرست کہا گیا ہے۔ توجہ کیا ہے؟ آزر حضرت ابراہیم کے جو باپ ہیں انہیں ابھی کا لفظ ہے، اب کا لفظ ہے، اب کا، قرآن کی آیت میں اب یعنی باپ، وہ بت پرست تھے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب میں نہیں دے رہا، اس کا جواب دے رہے ہیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ہمارے مذہب کے بہت بڑے فلاسفر۔ یہ کون ہے؟ یہ آیت اللہ جواتی عاملی کے بھی استاد ہیں۔ کون آیت اللہ جواتی عاملی؟ وہ آیت اللہ جواتی عاملی جو گورباچوف کے پاس گئے تھے کہ جتنے بھی فلاسفر ہیں لاؤ میرے سامنے بٹھاؤ، میں انہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کس طرح حقیقت ہے۔ ان کے استاد آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، مکتب تشیع کی ایسی تفسیر جسے آپ فخر سے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کسی میں دم ہم ہے تو لے کے آئے قرآن کی تفسیر المیزان جیسی۔ اس تفسیر کو لکھنے والے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا؟ عربی میں لفظ اب اور ابن مجازن بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب اسے بھی کہتے ہیں جو والد ہو، اب اسے بھی کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہو، اب چچا کو بھی کہہ سکتے ہیں، سرپرست کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ منہ بولے بیٹے کو بھی کہا جا سکتا ہے، بھتیجے کو بھی کہا جا سکتا ہے، شاگرد کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ عربی وسیع زبان ہے۔ وہ لفظ عربی کا جو صرف اور صرف حقیقی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے والد، پیدا کرنے والا۔ بچے کو کہتے ہیں ولد، ماں کو کہتے ہیں والدہ، والد، ولد، والدہ، ولادت۔ یہ ہم ریشہ الفاظ ہیں۔ ایک ٹائم
کیا ہم نے تعارف تورات میں انہیں کہا گیا ہے تارہ، خیر نہیں تھے، اسی لیے ہمارے مسیح برادران میں سے بعض لوگ کے نام ہوتے ہیں تارہ مسیح، یہ اسی تعارف سے ہے، یعنی رے کے بعد الف نہیں ہے، رے کے بعد اے ہے، تعارف۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ حضور کے آباء و اجداد میں حضرت عبداللہ سے لے کے جناب حضرت آدم تک کوئی ایک بھی مشرک نہ تھا، مواحد تھے، مواحد سے بڑھ کے انبیاء تھے، رسول تھے، اولیاء تھے، اوصیاء تھے، عرفاء تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ زیادہ دور نہیں جاتے، ٹائم بھی کم ہے۔ حضرت عبد المطلب سید البطحاء، ہم سادات کو سید کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روایت یہ بھی ہے کیونکہ حضرت عبد المطلب کا لقب تھا سید البطحاء۔ سید البطحاء ایک دفعہ یمن جاتے ہیں اور یمن میں وہاں کا بادشاہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، اسے اس کے علماء نے مقدس کتابیں پڑھ کے بتایا ہے کہ عرب میں آخری نبی آئے گا اور زمانہ قریب ہے۔ اس بادشاہ کے دل کی خواہش ہے کہ کاش میں اس نبی کو دیکھ سکتا، زیارت کر سکتا۔ حضرت عبد المطلب وہاں پہ قافلہ لے کے جاتے ہیں، پتہ چلا عرب کا ایک سردار آیا ہے، بلایا، عزت و تقریب کی، کہا مجھے یہ پتہ چلا ہے، میرے علماء نے، میرے مذہب کے علماء نے مجھے بتایا ہے کہ ملک عرب میں آخری نبی آئے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے سکون سے کہتے ہیں وہ آ چکا ہے، وہ آ چکا ہے، میرا پوتا ہے، 5 سال سے ہے، میرا پوتا ہے۔ ابھی دنیا کو بعثت کا انتظار کرے گی نا، جب حضور 40 سال کے ہوں گے۔ عبد المطلب معرفت رسول اس وقت رکھتے ہیں جب رسول 5 سال کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حقیر سا نذرانہ اس نبی کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ کچھ شالیں ہیں، کچھ اور تحائف دیے اور کچھ بہترین قسم کے گھوڑے دیے، یہ میں اس نبی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب وہ گھوڑے لے کے آتے ہیں اور گھوڑے لے کے حضور کا سن ہے 5 سال کا، 5 سال کا، کہتے ہیں محمد یہ تمہارے لیے تحفہ آیا ہے۔ حضور آتے ہیں، گھوڑوں کو دیکھتے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت گھوڑے ہیں، بہت خوبصورت گھوڑے ہیں، اور حضور ہر گھوڑے کو دیکھتے جاتے ہیں، اس کی خصوصیات کو بھی دیکھتے ہیں، نظر نبوت سے، اور اس کا نام رکھتے جاتے ہیں۔ پہلا گھوڑا دیکھا، کہا دادا جان یہ تو عقاب کی مانند ہے، میں نے اس کا نام عقاب رکھا۔ دوسرا گھوڑا دیکھا، کہا دادا جان یہ مہمون کی مانند ہے، میں اسے مہمون کروں گا۔ تیسرا گھوڑا دیکھا، کہا دادا جان یہ تو آسمان پہ کڑکتی بجلی کی مانند دوڑتا ہے، میں اسے مرتجز کا نام دیتا ہوں۔ چوتھے گھوڑے کو دیکھا، جب اسے دوڑایا گیا تو کہا دادا جان یہ تو ایسے دوڑتا ہے جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہے، میں اسے ذوالجنا کا نام دے گا۔ ذوالجنا جتنے گھوڑے تھے حضور کی خدمت میں، دیکھیے معجزہ رسالت دیکھیے۔ جو لوگ گھوڑوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھوڑا جب پیدا ہوتا ہے تو 5 سال کی عمر میں جوان ہو جاتا ہے۔ کتنی عمر ہوتی ہے گھوڑے؟ ایک مخصوص عمر، 25 سال 30 سال، جوانی نہیں رہتی، بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جب حیوان بوڑھا ہوتا ہے اس کے دانت گرتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
ان سارے گھوڑوں پہ بیٹھے ایک دفعہ حضور کے بیٹھنے کی برکت سے یہ گھوڑے نہ بوڑھے ہوئے نہ بیمار. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ ان گھوڑوں میں سے کسی گھوڑے کے دانت گرے, کسی گھوڑے کے. اور ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ایسا ہے جس پہ صرف حضور بیٹھے, کوئی بیٹھنے کی ضرورت نہیں کر سکا. اس کا نام ہے عقاب. عقاب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. عقاب کوئی نہیں بیٹھ سکتا, صرف حضور, صرف حضور. اب حضور بیٹھتے رہے اور ان کے اوصیاء بیٹھتے رہے دوسرے گھوڑوں پہ. عقاب نے کسی کو سواری نہیں دی. کیا اس میں یہاں پہ یہ رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار رسالت مآب جس حیوان پہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور اس کے جسم سے ان کا جسم مس کر جائے اسے زوال نہیں. تو جس کی رگوں میں خون نبوت دوڑ رہا ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں سال گزر جائیں, وہ زندہ بھی رہے گا, جوان بھی رہے گا, منتظر ہم اس کے, وہ ہمارا منتظر. روایات میں ملتا ہے سرکار قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے تو ان کا سن اس وقت 40 سال کا لگ رہا ہوگا. 40 سال کا جوان نہیں ہوتا, پہلے 40 سال کا جوان ہوا کرتا ہے. وہی سن ہوگا, وہی گلیا ہوگا, وہی قیافہ ہوگا, وہی شمائل ہوں گے, وہی ادائیں ہوں گی, وہی کردار ہوگا, وہی گفتار ہوگی, وہی رفتار ہوگا. حتیٰ کنیت و نام بھی تو وہی ہے جس سے حضور مس کر جائیں ایک دفعہ اسے زوال نہیں. آ جائیے کربلا میں. تمام ایام میں اگر کوئی سخت ایام ہے تو وہ محرم کے 10 ایام ہیں, اور ان 10 دنوں میں سخت ترین دن روزے عاشورہ. عاشورہ کی گھڑیوں میں سے سب سے سخت ترین گھڑی عصر عاشور ہے. عاشور کے دن حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب کیا اور گھوڑے بانٹے. قاسم یہ میمون تمہارا گھوڑا, اور میمون نے کتنا ساتھ دیا قاسم کا. اللہ کے شامی بیان کرتا ہے کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس کی تلوار قاسم کو چھو سکتی. گھوڑا اس طرح دوڑ رہا تھا جس طرح بجلی کودتی ہے. اکبر تمہارے لیے عقاب ہے, اس لیے کہ اس پہ کوئی بیٹھا ہی نہیں نبی کے علاوہ. میں نے کہا تھا یاد رکھنا, عقاب ایسا گھوڑا ہے جس نے نبی کے علاوہ کسی کو سواری نہیں دی. یہ اکبر کے حصے میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اکبر ہے شبیہ مصطفیٰ. عباس تمہیں مرتجز ملے گا. یہ چاروں گھوڑے موجود ہیں اور جوان ہیں اور پوری طاقت میں ہیں. یہ گھوڑے نہیں, یہ مجاہد ہیں. جہاد کیا ہے انہوں نے. ان کی وفا دیکھیے, مرتجز کی وفا دیکھیے, ذوالجلال کی وفا دیکھیے. انسان نہیں حیوان ہے. پانی میسر ہوا تو کہا نہیں پیئیں گے, وہ جو پیاسے ہیں. مارے نہیں کوڑ اتنی وفا حیوان کی. ہم بھی اسی لیے اس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وفا اہم ہے. ضروری نہیں کہ حیوان ہو یا انسان, وفا اہم ہے. کتاب منتہی الامال
اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین شہادت امام مظلوم کربلا بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا کا کہنا ہے اس سے کہو کہ اے میرے بچے کے مسائل پڑھنے والے مسائل ضرور پڑھنا لیکن میرے بچے کی قیام سے رخصتی کو تفصیل سے پڑھنا. سمندر ہے مسائل کا. کیسے رخصت ہوتے ہیں سید الشہداء جب ساری قربانیاں دے چکے, خدا کے حضور پیش کر چکے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے, تو ایک دفعہ اتمام حجت کے لیے کہا حل من ناصر لینصرنا. خیام کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں یا زینب ہو, یا فاطمہ تو, یا رقیہ تو, یا ام کلثوم, یا سکینہ تو, علیکن منی سلام. اے میرے اہل بیت آخری سلام کرنے کے لیے حسین آپ کے پاس آ گیا. ایک کو رام بابا ہوا خیام میں. امام چلتے چلتے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب وہ تبرکات والا صندوق تو نکالو. صندوق نکالا کیا اور کہا کہ اس میں یہ امامہ نکالو جو میرے نانا کا ہے, اس میں یہ ابا نکالو جو میرے بابا کی ہے, اور ہاں زینب یاد رکھو اس کے نیچے وہ ایک پیراہن ہوگا جو میری ماں نے تجھے خاص طور پہ دیا تھا وہ بھی نکالو. اب یہ سننا تھا تو جناب زینب کی چیخ نکل گئی. پوچھا بہن کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی مادر گرامی سے سنا ہے آپ نے جب اس پیراہن کو سیا تھا سیکھتے جاتی تھی, روتے جاتی تھی اور کہتی تھی زینب اس پیراہن کو دیکھو, یاد رکھو ایک وقت آئے گا حسین جب یہ پیراہن تم سے مانگے گا تو سمجھ لینا کہ بھائی کو آخری دفعہ دیکھ رہے ہو. مولا نے وہ پیراہن لیا, اسے جگہ جگہ سے پھاڑا, دوسرے لباس کے نیچے پہنا تاکہ اشقیا میری بے حرمتی نہ کر سکیں. اب چلے خیمہ سید سجاد کی طرف. کہا بہن حوصلہ نہیں بڑھتا سید سجاد, مجھے